بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر کے اوپر ڈالنا جائز ہے۔ جب آدمی کو گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے تو رومال بھگو کر اپنے سر کے اوپر ڈال لیتا ہے تاکہ کچھ افاقہ ہو، سکون ملے، تو اس طرح کرنا جائز ہے۔ ابو داؤد کی روایت سے، اسی طرح رد المختار کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح اور مفتہ قول یہ ہے کہ اس طرح کرنا مکروہ بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شدت گرمی کی وجہ سے، سخت دھوپ کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اپنا کپڑا بھگا کر، جبہ، شلوار سب بھگو کر جو ہے اپنے بدن کے اوپر پہن لے، ٹوپی بھگو لے، اسی طریقے سے جو رومال پہنتا ہے وہ بھگو لے، تو اس طریقے سے بھگو کر کپڑا پہننا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سخت گرمی ہو رہی ہے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے غسل کرنا جائز، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ غسل کرنا جائز ہے۔ صبح میں غسل کیا، 2 گھنٹے کے بعد پھر گرمی محسوس ہوئی، پھر غسل کر لے، پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر گرمی محسوس ہوئی، پھر کر لے۔ اس طرح دن میں اس نے 5 مرتبہ 10 مرتبہ بھی غسل کیا تب بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ اپنی حالت کے اوپر باقی رہے گا، حتیٰ کہ مکروہ بھی نہیں ہے، کر سکتے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے روزے کی حالت میں بار بار کلی کی، بار بار ناک میں پانی ڈالا، بار بار جو ہے کپڑا بھگا کر اپنے جسم سے جو ہے پوچھتا رہا، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوگا، روزہ اپنی حالت کے اوپر باقی رہے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گلوکوز کا بوتل چڑھا سکتے ہیں، کوئی آدمی بیمار ہو گیا، بوتل چڑھانے کی ضرورت پڑی، کوئی حرج نہیں، چڑھا سکتے ہیں۔ 1 بوتل چڑھاؤ، 2 بوتل چڑھاؤ، 5 چڑھاؤ، 10 چڑھاؤ، ڈاکٹر نے جتنا کہا ہو چڑھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کو خون کی ضرورت پڑی تو اگر کوئی روزے دار اپنا خون دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے خون، روزے دار کو خود خون کی ضرورت پڑی، اتنا بیمار ہو گیا، کمزور پڑ گیا، خون کی کمی واقع ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا فوراً جو ہے اسے خون کا بوتل چڑھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خون کا بوتل چڑھا سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اسی طریقے سے خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، رپورٹ کے لیے جو خون ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کسی کو سردی زکام ہو گیا ہے تو اس کے لیے ایک تو تیل آتا ہے لگانے کا جس سے ناک کھل جاوے اور سردی زکام میں افاقہ ہو، تیل آتا ہے، اور ایک وہ انہیلر آتا ہے، ڈبی جیسا ہوتا ہے سونگھنے والا۔ اسی طریقے سے وکس آتی ہے، تو اگر سردی زکام کی وجہ سے ناک کے اوپر کے حصے میں وکس بام لگا دی یا وہ تیل لگا دیا، جس کو ابو الفاس کہتے ہیں، وہ تیل آتا ہے اس کو ابو الفاس، ہرے کلر کا ہوتا ہے، تو ناک کے اوپر کے حصے میں لگا دیا، یا یہ کہ ناک کے بالکل کنارے کے اوپر لگا دیا جس سے صرف خوشبو جائے گی بس، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
لیکن جو انہیلر آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ناک بھی کھلتا ہے اور سونگھنے کی وجہ سے اس میں باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، وہ ذرات جو ہیں سونگھنے کی وجہ سے دماغ تک پہنچتے ہیں، لہذا انہیلر کا استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو کام ہوا وہ صحیح ہوا یا نہیں، لیکن پوچھنا چاہیے پہلے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ انہیلر استعمال کروں یا نہیں، یا یہ کہ قے ہو گئی تو میرا روزہ باقی رہا یا نہیں، پہلے پوچھنا چاہیے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ قے ہوئی، دماغ میں سوچ لیا کہ اب روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر جو ہے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، جماع شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ مولانا آج تو جو ہے اس طرح ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ ارے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ نے نیا پیدا کر دیا تو لوچا ہو گیا۔ کھانا کھا لیا تو چلو قضا واجب ہوئی، کفارہ نہیں، لیکن ہم بستری کر بیٹھا اور پھر پوچھ رہا ہے کہ میں نے تو قے ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ہم بستری کر لی، کھانا بھی کھا لیا، پی لیا اور سب گھوم لیا، سب کر لیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ارے بہت بڑا مسئلہ ہے، 60 روزے جو ہیں آپ رکھو کفارے کے، ہم بستری کر لی نا، 60 روزے کفارے کے رکھو، اور ایک روزہ آپ نے جو توڑ دیا وہ رکھو، 61 روزے رکھو، اور اس میں بھی اگر ایک روزہ چھوٹ گیا بیچ میں تو پھر سے جو ہے 60 روزے رکھو، پھر واپس ایک سے شروع کیا، 1 2 10 20 25 30 35 40 50 55 یہاں تک کہ 59 نے 59 روزے ہو گئے لگاتار، ایک باقی تھا، کسی وجہ سے بیمار ہو گیا نہیں رکھ سکا، یا یہ کہ سفر میں چلا گیا تھا، سخت اس کو گرمی لگ گئی یا بہت پریشانی ہو گئی جس کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑا، رکھا تھا لیکن توڑنا پڑا، تو 59واں روزہ ہوا، 60واں روزہ نہیں ہوا، ایک روزے کے اندر گڑبڑی ہوئی، تو پھر جو ہے وہ 60 روزے جو شروع میں 59 روزے جو رکھے تھے وہ نفل ہو جائیں گے۔ ایک روزہ جس کی وجہ سے ایک روزہ باقی تھا، اس ایک روزے میں مجبوری ہو گئی آدمی کی کہ وہ بیمار ہو گیا، سفر میں چلا گیا، نہیں رکھ سکا، کچھ بھی ہوا، تو ایک روزے کی وجہ سے پچھلے 59 روزے ختم، اب جو ہے نئے سرے سے پھر 60 روزے رکھو، آدمی ڈھیلا پڑ جاوے۔ شریعت کا ایک ایک حکم جو ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن آدمی اس حکم سے آگے بڑھنا چاہے تو پھر شریعت مطہرہ نے اس کے لیے کچھ ڈوز رکھے ہیں، اور ایسے ڈوز رکھے ہیں کہ وہ زندگی بھر جو ہے کھڑا نہ ہو سکے۔ سہولت بھی دی ہے کہ اگر پھر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہے، بیمار چل رہا ہے، تو پھر دوسرے نمبر کی بات ہے وہ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں آتی رہے گی، اتنا زیادہ بھی سخت نہیں ہے، آپ گھبراؤ نہیں، لیکن یہ چیز جو ہے وہ احتیاط کی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے اس کو جو ہے سزا بھگتنی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔